ایک قول میں ریفرنس کو کوٹ کر دوں، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی؟ بولیے، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اور پڑھتے ہوئے آغاز کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بسم اللہ کرتے ہیں، ہر کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں نا۔ یہ پہلا سبق ہے قرآن مجید کا، اور پہلا سبق ہے مسلمان کے ہر کام کے کرنے کا۔ ابتدا یہ ہے، اس کو سن لیں ذرا کہ اس میں کیا ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی یہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، میں پڑھ رہا ہوں، کہیں میں ہوں اس میں؟ آپ پڑھیں، کہیں آپ نظر آ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، پڑھیں۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، نہیں کہا۔ یہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، نہ شروع میں کہا نہ بعد میں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، یہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتی ہیں۔ میں ہم مٹا دیا ہے ہی نہیں اس میں۔ تو پہلے سبق میں اللہ نے میں کو ختم کر دیا، یعنی ابتدا اللہ سے مخاطبہ کی ابتدا یہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی حمد کرنے والے، یعنی حامد ہے ہی نہیں کہیں، یا حمد ہے یا محمود ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کے نام سے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے اس پورے جملے میں فاعل تو سمجھتے ہیں نا، جو آدمی کام کرتا ہے۔ میں نے مثلا گلاس اٹھایا، تو گلاس اٹھایا میں فاعل ہو گیا اٹھانے کا، اور اٹھایا یہ فعل ہو گیا۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے، آپ فاعل ہیں، اور بیٹھنا فعل ہوا، ورب ہوا۔ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہوں، آپ کھڑے ہوئے تو آپ فاعل ہو گئے، اور کھڑا ہونا فعل ہو گیا، بیٹھے۔ ہر کلام اس طرح ہوتا ہے، ہر کلام۔ اللہ رب العزت نے جب نماز آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، اپنے ساتھ مخاطبہ سکھایا ہے کہ میرے ساتھ بولو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میرے ساتھ کلام کر، میری حمد کر، میرے ساتھ تعلق جوڑ۔ تو کس طرح جوڑوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے جملے میں نہ فعل ہے نہ فاعل ہے، نہ میں ہوں، نہ میں جو کر رہا ہوں وہ فعل بھی نہیں ہے۔ پھر الحمد شروع ہو گئی، پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھیں۔ اب آپ اللہ سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے مخاطبہ ہو رہا ہے، پکار رہے ہیں اللہ کے حضور، کلام کر رہے ہیں۔ اب کلام میں آپ کا اگلا جملہ فاتحہ، یعنی کھلنا اور کھولنا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کھولا ہے، کھلو، میرے ساتھ بات کرو، کھلو۔ کیسے کھلو؟ پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اس جملے میں بھی نہ کہیں فاعل ہے نہ کوئی فعل ہے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، نہیں، اللہ رب العزت نے فاعل اور فعل کو غائب کر دیا، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔
یا اللہ ہے یا اس کا حسن ہے یا کمال ہے یا جمال ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف۔ تعریف کرنے والا جو کھڑا ہوا بول رہا اس کو غائب کر دیا۔ یہی اللہ پاک آپ کو اپنے قریب ہونے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ پھر دوسری آیت آ گئی، پڑھیے، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، بڑی رحمت، ہمیشہ رحمت کرنے والا۔ اس میں کوئی فعل اور فاعل ہے؟ اس میں بھی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو میں ہونا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، میں اللہ کو پکار رہا ہوں، میں کو ذبح کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا، ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیا۔ یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ میری طرف آنے کے لیے یہ جو سب سے بڑا بت ہے میں کا، اسی میں نے تو آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ بہو ہے تو کہتی ہے میری ساس نے مجھے زج کر رکھا ہے، ساس ہے تو کہتی ہے میری بہو نے جب سے لائی ہوں میرا جینا حرام کر دیا۔ بھائی کہتا ہے میرے بھائی میری جائیداد کھا گئے میری، دوسرا کہتا ہے میرا بھائی میرا حق نہیں دیتا، دوست کہتا ہے میرے بھائی میری عزت نہیں کرتے، وہ کہتا ہے مجھے جاب والے میرا خیال نہیں کرتے، تنظیم والے مجھے صحیح ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ آپ پوری دنیا میں ہر جھگڑے کی تہ میں جائیں، ہر جھگڑے کو کھول لیں، 1000 موضوعات نکال لیں، آپ کو ہر جھگڑے کے پیچھے ایک میں نظر آئے گی، میں کے سوا کچھ نہیں۔ اس ایک میں کو نکال دیں، جھگڑے کا وجود ختم ہو جاتا۔ بولیے، اس میں کو نکال دیں، جھگڑا ختم، پریشانی ختم، غم ختم، دکھ ختم، اذیت ختم، سٹریس ختم، گالی گلوچ ختم، غصہ ختم، عزت بے عزتی ختم، سارا سکون ہی سکون۔ اس طرح تیسرا لفظ جملہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا، اس میں بھی فعل اور فاعل نہیں ہے۔ تو فرمایا ابھی تک دیکھیے غیبوبت کے صیغے میں کلام ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ زمین و آسمان کائنات کا خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ یوم جزا کا مالک، ابھی تک وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ کیا؟ اب سمجھیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اونچا بولیے، اللہ کی، مگر کس طریق سے؟ اس کی، وہ مالک ہے، وہ رب ہے سارے جہانوں کا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ تو جب آپ وہ کہتے ہیں نا وہ، تو وہ بے فاصلہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ بولیے، اس کا نہیں، یہ ہماری دنیا کے اندر جب آپ وہ کہتے ہیں، اس کا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں بیٹھا ہوا کہے اس کی یہ بات ہے تو معلوموں میں تو ہوگا نا، دوسرے محلے میں ہوگا۔ جب آپ وہ کہتے ہیں تو تھوڑا دور ہوتا ہے، اس کا کہتے ہیں تھوڑا دور ہوتا ہے۔ اور جب آپ کی زبان کسی سے گفتگو میں آ جائے، آپ کی یہ بات ہے، آپ نے مجھے یہ کہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ پر آ جاتے ہیں تو دوری رہ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ بولیے، اس کا مطلب ہے آمنے سامنے آ گئے، اب مخاطبہ ہو گیا، آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ رب العزت نے جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو ابھی اس کو ادب نہیں پتہ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب کیا ہے۔ ابھی ابتدا میں اسے وہ کر کے بلوایا ہے، مگر فعل ختم کر دیا، اپنا فاعل ہونا ختم کر دیا، اپنے وجود کی نفی کر دی، اپنے وجود کی میں کی نفی کر دی، مگر اپنا ذکر وہ کر کے کرایا کہ اس کو پتہ ہو کہ میں وہ ہوں۔ جب بندے کو مشق کروا دیتا ہے وہ کر کے، اور بسم اللہ بھی ہو گئی، الحمدللہ بھی ہو گئی، الرحمن الرحیم بھی ہو گیا، مالک یوم الدین بھی ہو گیا، جب سارے مرحلے طے ہو گئے اور اپنی میں کو ذبح کر دیا، میں کو بولیے ذبح کر دیا، تو اب فرماتا ہے کہ اب تو مجھے مخاطب کر، اب میرے ساتھ بات کر۔ آپ اکیلے مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی دوسرا شخص ساتھ نہیں ہے،
اب وہ کہہ کے اس کی شانیں تعریفیں بیان ہو گئیں، اب اللہ سے کلام کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے لا رہا ہے اللہ پاک۔ اب آ گیا وقت کہ اب اللہ سے مخاطبہ کریں، آپ کلام کریں۔ تو کلام کے لیے جب دروازہ کھولا تو آیت آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کھڑے ہیں آپ اکیلے، عبادت کر رہے ہیں اکیلے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کیا یہ درست کہا ہے میں نے؟ آیت میں یوں ہے، بولیے، سورہ فاتحہ کی آیت میں کیا یوں ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں؟ اب یہاں میں اور تم، اب مخاطبہ آ گیا، مخاطبہ، مگر میں غائب کر دیا۔ کہا کہ اب کہہ، مجھ سے کلام کرنا ہے تو کہ ایاک نعبد، ہم یہ سب جو بیٹھے ہیں حال میں، حالانکہ آپ گھر میں اکیلے تنہا، تب بھی کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب مانگنے کا وقت آیا، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں بھی اللہ پاک نے میں کو غائب کر دیا ہے، وہاں بھی میں کو غائب کر دیا۔ اللہ سے مخاطبہ کیا، فرمایا کہ اپنا میں نہ کہو۔ تو اس سے قاعدہ یہ معلوم ہوا، جو شخص میں رہتا ہے اس سے کبھی حجاب نہیں اٹھتا، اس سے کبھی پردہ نہیں اٹھتا، وہ حضور اور مخاطبہ کے حال میں کبھی نہیں داخل ہوتا، کیونکہ میں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے راز یہ بتایا کہ میں سے نکل جا، اور جب ذکر کرنے کی باری آئے تو کہے ہم ساروں کو شامل کر، اور مدد چاہتے ہیں، تیرا کرم چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا۔ نہیں فرمایا کہ یہ کہے کہ مجھے سیدھی راہ چلا۔ اب دیکھیے نا، کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ خود سوچ رہے ہیں کتنے ہیں جو سب کے لیے مانگتے ہیں اور کتنے ہیں جو صرف اپنے آپ کے لیے مانگتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے آپ کے لیے مانگتا ہے تو اس نے اپنے اور اپنے مولا کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، پردہ حائل ہو گیا۔ وہ جب میں کی آواز نکلتی ہے تو وہ بڑائی جس میں ہو قبول نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کہنا ہو کہ میں نے ظلم کیا، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بہت گھٹیا ہوں، تیرا نافرمان ہوں، اگر یہ بات کرنی ہو تو پھر میں کہو۔ یہ ہے شعور بندگی۔ عبادت میں ہم تو اللہ پاک نے کوئی آپ کی جو انفرادیت ہے اس کو اجتماعیت کے اندر گم کر دیا ہے، آپ کی فردیت کو اللہ پاک نے جمعیت میں گم کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا وہ جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے قریب تھیں، کیوں کہ اللہ نے تو فرمایا جو میری نسبت سوال کر لے میرا بن کر، میں بہت قریب ہوں۔ تو اللہ تو بہت قریب ہے، ہمہ وقت قریب ہے، صرف ہم ہی دور ہیں۔ وہ قریب ہے تو دور کون ہے؟ بولیے، ہم ہی دور ہیں۔ تو دوری اس کی طرف سے نہیں ختم کرنی، ادھر تو دوری ہے ہی نہیں، فہمی قریب، تو دوری فاصلہ تو ادھر ہے ہی نہیں، تو اس کی طرف سے دوری کو نہیں مٹانا۔ ہم نے دوری قائم کر رکھی ہے، اور میں نے دوری کا راز بتا دیا۔ میں سب سے بڑا بت ہے جو دوری پیدا کرتا ہے۔ ہم نے جو دوری پیدا کر رکھی اس کو مٹانا ہے۔ اگر ہم دور ہیں، وہ قریب ہے، ہم دور ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ قریب ہے مگر ہم دور ہیں، اور اگر ہم اپنی دوری مٹا دیں تو دونوں قریب ہیں۔ وہ پہلے قریب تھا تو اللہ کا بندہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب قرب در قرب ہو جاتا ہے تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ پھر جب بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس رب کے جو پہلے ہی قریب ہے، تو اس کے بعد پھر وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا رہتا ہے، ہو جاتا ہے۔
اب آخری نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرب ہے کیا، اللہ کے ساتھ قرب۔ یہاں تک آپ بات کو سمجھ گئے۔ اب کویسچن ذہن میں اٹھے گا کہ اللہ کا قرب کیسے ہوتا ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ قرب یا اللہ کا قرب، یہ مکانی چیز نہیں ہے۔ کیا مکانی؟ یہ جو ہمارے قرب اور بعد ہوتے ہیں نا، قریب ہونا دور ہونا، یہ ڈسٹینس ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ فلاں شہر کے اتنا قریب ہے، فلاں ملک اس کے قریب ہے، فلاں گھر کے قریب ہے، فلاں اسٹریٹ کے قریب ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں مخلوق کا جو قرب ہوتا ہے اور جو بعد ہوتا ہے، فاصلہ، وہ مکانی ہوتا ہے، مکان کا، اسپیس ریلیٹڈ۔ کیا؟ اسپیس ریلیٹڈ ہوتا ہے قرب۔ اللہ کا قرب مکانی نہیں، یاد رکھ لیں۔ اللہ کی ذات، اس کا کوئی ایسا مکان نہیں کہ اس جگہ سے، اس اینگل سے کوئی بندہ اس کے قریب ہو یا دوسرے اینگل سے بندہ اس سے دور ہو۔ اللہ پاک مکانی قرب و بعد سے پاک ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، وہ جیسے مکانی حوالے سے قریب اور بعید نہیں، اس طرح مکانی حوالے سے اوپر اور نیچے بھی نہیں۔ ہم اشارہ کرتے ہیں نا اللہ اوپر ہے، اوپر آسمان والا، تو اللہ آسمان پر نہیں رہتا۔ شاید سمجھے 7ویں آسمان پر ہے، تو 7ویں آسمان پر بھی نہیں رہتا۔ اس کے اوپر کوئی جگہ ہو تو اس کے اوپر بھی کسی جگہ پہ نہیں رہتا۔ نیچے سمجھے تو نیچے بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ کے دائیں طرف بھی کوئی نہیں ہے، بایاں بھی نہیں ہے، آگے بھی نہیں ہے، فرنٹ اور بیک بھی نہیں ہے، اپ اینڈ ڈاؤن بھی نہیں ہے۔ اس کی کوئی سمت اور کوئی جہت نہیں کہ آپ تعین کر سکیں کہ وہ زمان اور مکان کے اعتبار سے قریب ہے یا دور۔ وہ جہتوں سے پاک ہے، ڈائریکشنز سے پاک ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے کہ بندہ اللہ کے قریب ہے؟ پھر تعین کیسے ہو؟ اس کا بڑا سادہ جواب، اور وہی اصل راز ہے۔ تو قرب اللہ کا مکانی شے نہیں، وہ صفاتی شے ہے۔ وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہے جتنا اس بندے کے اخلاق میں اللہ کی صفات کی جھلک ہے۔ کون سا بندہ اللہ کے قریب ہے؟ جس کے اخلاق اللہ کے اخلاق کی جھلک ہے۔ اللہ کے اخلاق ہے، اللہ کی صفات ہے۔ اللہ پاک بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، خوشیاں دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا کافر، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ جو اس کے ساتھ شرک کرتا اس کو بھی شفا دیتا ہے۔ اللہ کے اخلاق ہیں، اس کی صفات ہیں۔ تو جس بندے میں دیکھو، اس بندے کی طبیعت میں، اس بندے کے مزاج میں، اس بندے کے اخلاق میں، اس بندے کی صفات میں، کریکٹرسٹکس میں جتنی جھلک اللہ کی صفات و اخلاق کی زیادہ ہو، سمجھو اتنا قریب ہے اللہ کے۔ بس یہ ہے قرب کا معنی۔ اور جو بندہ اس کے علاوہ کوئی معنی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو نہ قرب کا پتہ ہے نہ بعد کا پتہ ہے۔ جس بندے کے اخلاق میں، جس کے اخلاق جتنے اللہ کے اخلاق کی جھلک ہو، ریفلیکشن ہو، جس کی اس بندے کی صفات میں اللہ کی صفات الہیہ کی جتنی جھلک ہو، وہ اتنا اللہ کے قریب ہے، وہ اتنا اللہ کے قریب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثلاً اگر آپ پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں یا مجھ سے پوچھیں، خواہ خود سے پوچھیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا بولیے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ بولیے، چاہتے ہیں یا نہیں؟ 1 منٹ میں پتہ چل جائے۔ منٹ بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، فوراً پتہ چل جائے۔ ایک گر آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دوں، چاہتے ہیں؟ یہ دریافت کرنا چاہیں، جب چاہیں اجازت ہے آپ کو،
دن ہو رات ہو سفر و حضر، جب معلوم کرنا چاہیں اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے، آپ کو گر بتا دیتا ہوں، اس کو چابی کو لگائیں، تالا کھولیں، جھانک کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ سوال کریں اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے، اس کا گر یہ ہے دل میں دیکھیں آپ کا دل اللہ سے کتنا راضی ہے۔ جتنے آپ اللہ سے راضی ہیں سمجھے اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہے۔ سمپل جواب، اس کے سوا اور کوئی میئر کرنے کا پیمانہ نہیں۔ جتنا آپ کا دل اللہ سے راضی ہے اتنا اللہ آپ سے راضی ہے، یہ قاعدہ ہے اللہ پاک۔ اگر آپ کو سوال ذہن میں آئے، میں پتہ کرنا چاہوں اللہ پاک مجھے کتنا چاہتا ہے، میں اللہ کی نظر میں مقبول ہوں یا نہیں، بس جھانک کے دیکھیں آپ کا دل اللہ کو کتنا چاہتا ہے۔ جتنا آپ اسے چاہتے ہیں اتنا وہ آپ کو چاہتا ہے، جتنا آپ اس سے راضی ہیں اتنا وہ آپ سے راضی ہے، جتنے آپ اس کے تابع دار ہیں اتنا وہ آپ کا وفادار ہے، جتنے آپ کے اخلاق و صفات اس کے مطابق ہیں اتنا وہ آپ کے قریب ہے، اور جتنا آپ کے دل میں شکوہ اور رنج ہے، یہ نہیں اللہ کا، میں اللہ کے ساتھ شکوہ اور رنج کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ شکوہ اور رنج تو بہت ہی کم لوگوں کو ہوگا، بہت ہی کم لوگوں کو ہوگا۔ جتنا آپ کے دل میں لوگوں کے لیے شکوہ ہے جی، اتنا آپ اللہ سے دور ہیں، جتنی شکایت ہے اتنا اللہ سے دور ہیں، جتنے تنگ ہیں اتنے اللہ سے دور ہیں، جتنی لوگوں کے لیے نفرت ہے اتنا اللہ سے دور ہیں، جتنی لوگوں سے اذیت ملتی ہے آپ کو، فلاں نے مجھے میری زندگی حرام کر رکھی ہے، اتنا ہی اللہ سے دور ہے۔ جتنی اذیت اللہ کی مخلوق سے آپ کی ختم ہوتی چلی جائے گی اتنی اللہ کی بارگاہ میں راحت ملتی چلی جائے گی۔ بھائی یہ اس طرح کا تعلق ہے جس پہ کبھی فوکس نہیں کیا گیا، کبھی فوکس نہیں کیا گیا۔ بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں سمجھانا چاہوں گا، ہم اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اچھائی برائی، دکھ اذیت راحت، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے پیمانے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اذیت میں ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اذیت میں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے، تو یعنی آپ یوں سمجھیں جتنا اخلاق آپ کے اچھے ہوتے چلے جائیں گے اور اس میں جتنی پاکیزگی، طہارت، اطمینان، سکون، توکل، رضا، عفو درگزر، معافی، سخاوت، یہ خوبیاں جتنی آپ کا من بڑھتا چلا جائے گا ان خوبیوں سے اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ سمجھے آپ کعبہ کو حسین کی طرف سفر کر رہے ہیں، اڑتے جا رہے ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے کوئی۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا ان کے اخلاق جاننا چاہتے ہو، ان کے اخلاق قرآن تھے، قرآن ان کے اخلاق کا بیان ہے، چونکہ قرآن اللہ کی صفات ہے، اللہ کا کلام ہے، گویا ان کے اخلاق صفات خدا تھے، ان کے اخلاق صفات خدا تھے۔ تو آپ اگر اس طرح اپنی طبیعت کو رنگ لیں تو ہماری طبیعت میں جو پریشانیاں آتی ہیں، اذیتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، سٹریس آتے ہیں، ہم ٹربل فیل کرتے ہیں، راحت نہیں ملتی، بڑے دکھی رہتے ہیں، میں آپ ساروں کو یک وقت ایڈریس کر رہا ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق معنی لے لے، اپنے اوپر وارد کر لے، تو ہمارے تین میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہوتا ہے، تین اسباب ہیں، ان میں سے ایک یا بیماری ہوتی ہے۔ اگر ہم ٹربل میں ہیں تو یا بیماری ہوتی ہے، خواہ وہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، کوئی بھی ہے، یا بیماری ہوتی ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے بولیے نہیں ہوتے، اچھے نہیں ہوتے، تو اس کا یا سبب بیماری ہوتی ہے، یا سبب بے روزگاری ہوتی ہے،
یا بیماری یا بے روزگاری، اور اگر دونوں سبب نہ ہو تو پھر زنگاری۔ زنگاری، زنگاری کا مطلب ہے دل کا زنگ آلودہ ہو جانا، فارسی میں کہتے ہیں زنگار خوردہ، زنگ آلودہ ہو جانا، پھر جان لے کہ ہمارا دل اس پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے طور طریقوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ جن دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے وہ ہر وقت ٹربل میں رہتے ہیں، اس کو والدین سے بھی شکوہ ہے، اس کو بیٹوں سے بھی، بھائی بہن سے بھی، اعزا اقارب سے بھی، ساتھیوں سے بھی، پڑوسیوں سے بھی، کلیگ سے، رفقا سے، آپس میں تنظیم سے، وہ ہر وقت مشکل میں ہی ہے۔ اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ جو زنگاری ہے، زنگ آلودہ ہونا، یہ اخلاق کو برباد کر دیتا ہے، اخلاق کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کی بجائے، آخری بات، اس کی بجائے اپنے تمام معاملات کو 4 ستونوں پر استوار کریں۔ کتنے ستونوں پر؟ بولیے، 4 پر استوار کریں۔ بس صرف بیان کر دوں گا، معنی آپ آرام سے سمجھتے رہیں بعد ازاں۔ 4 ستونوں پر اپنی زندگی کو اور زندگی کے تمام معاملات کو استوار کریں۔ ایک، پہلا ستون، اللہ سے موافقت، اللہ سے موافقت، جو حکم دے، جو چاہے اس کے ساتھ راضی رہو، جو اللہ کرے راضی رہو، اس کو کہتے ہیں موافقت۔ موافق رہو اللہ کے ساتھ، کیا؟ موافق رہو، اللہ سے موافقت، اللہ کے رسول کے ساتھ متابعت، حضور کے ساتھ تابع رہو، جو حکم دیں، جو سنت دیں، جو سیرت دیں، اس پر ہمیشہ اطاعت گزاری کرو، متابعت کرو، اتباع کرو۔ اللہ سے موافق رہو، رسول کے تابع رہو۔ اللہ سے موافقت، رسول سے متابعت، اور خلق خدا کل مخلوق، اس سے معانست، مخلوق سے مانوس رہو، وہ اللہ کا قبیلہ ہے۔ خلق خدا اللہ کا، اللہ کی مخلوق ہے، اس سے مانوس رہو، نہ وحشت زدہ بنو، نہ وحشت دو، نہ وحشت لو۔ مانوس طبیعتوں کو مانوس رکھو، کھلا رکھو، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں انس محسوس کرو، بات چیت کرنے میں انس محسوس کرو، کھلا پن پیدا کرو، راحت پیدا کرو طبیعتوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹ پیدا کرو، چاہت پیدا کرو، دوسروں کو اپنے دلوں میں جگہ دو، نفرت نہ کرو، نفرت نکال دو۔ اللہ سے موافقت، رسول سے متابعت، مخلوق سے معانست، اور جو قریبی رفقا، ساتھی، احباب، دوست ہوں ان کے ساتھ مصابحت، مصاحبت، کیا؟ مصاحبت، ان کے ساتھ صحبت کا وہ رویہ رکھو جیسے مصاحب رکھتا ہے، یعنی جو اپنی چاہت ہو اس کی چاہت پہ قربان کرو، اپنی عزت اس کی عزت پہ قربان کرو، اپنا کھانا اس پہ کھانے کے پر قربان کرو، اس کا عیب ہو تو چھپا لو، اس کی اچھائی ہو تو اچھالو، اس کا دفاع کرو، اس کے سامنے بھی، اس کی پشت پیچھے بھی، دعا کرو، پہلے اس کے لیے دعا کرو، بند کمرے میں بیٹھے، پھر اپنے لیے دعا کرو، یعنی چاہو اس کے ساتھ حق کے مصاحبت اختیار کرو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کے دوست کو تکلیف پہنچے، جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، جو ناپسند کرے، اس کی ناپسند کو اپنی طبیعت پہ بوجھ جانو، یہ مصاحبت ہے۔ اگر 4 ستونوں پر استوار کر لیں گے تو آپ اللہ کے مقربین میں ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ترین لوگوں میں ہو جائیں گے، اور کوئی پریشانی، غم، دکھ، الجھن آپ کے قریب نہیں آئے گی، نہ فیملی میں، نہ دوستوں میں، نہ پڑوس میں۔ یہ سبق ہے آج کا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سبق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے، تا حیات پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بارے دیگر شکر ہے کہ اس نے آپ سے ملاقات کروائی اور یہ مجلس منعقد ہوئی۔
جس میں کچھ نصیحت کی باتیں ہم نے آپس میں کی، سمجھی اور سمجھائیں۔ اللہ پاک خیر کو ہمارے لیے مقدر فرمائے اور ہر شر کو ہم سے دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام